آج اکٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ خبر دینے کے لیے کہ کام ان کا جاری ہے اور ان کے جو لشکر کے لوگ ہیں وہ اپنے میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں اور کوئی پیچھے نہیں ہٹا، اور ان کی ہوئی بتائی ہوئی باتوں سے ہم لوگ اپنے کام کو، ان کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کے تمام وہ چاہنے والے اور کام کرنے والے وہ نہ صرف کراچی میں بہت سارے اور کام چھوڑ کے، اور مجھے معلوم ہے بہت ساری مصروفیات چھوڑ کے آئے ہیں، مگر مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے لوگ حیدرآباد اور اندرون سندھ سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور سیما کا خصوصی طور پر شکریہ۔ اور وہ جو ہم نے گروپ بنا دیا تھا زبیدہ آپا کے نام سے، پچھلے سال سے بنا ہوا ہے، اسی کے اندر پھر ہم نے سب سے وہ پھر سے لوگوں کو بآواز بلند پکارا، اور لوگ آپ چلے گئے انہی کی محبت میں۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرا نام بیلا جمیل ہے، اور میری بہت خوش قسمتی تھی کہ نہ صرف میں زبیدہ آپا کی شاگرد بنی، مگر یہ ہے کہ دوست بھی بنی اور پھر ہمسائے بھی، کیونکہ ہم کچھ لوگ غازی اور صادقہ بھی ہم اسی ایک بلڈنگ میں رہنے والے لوگ تھے، تو ان سے بہت اکثر ملاقات ہوتی، اور کبھی کبھی میں فاطمہ آپا سے کہتی ہوں کہ جیسے بورڈنگ میں لڑکیاں نہیں ہوتی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں زبیدہ آپا کو اپنے گھر بورڈنگ سے لے کر آ رہی ہوں، کوئی تھوڑا سا چاٹ مسالہ چائے وہ کرنے، اور پھر اس کے بعد پھر واپس وہ چلی جاتی۔ تو چونکہ میں نے بھی بہت بورڈنگ میں وقت گزارا ہے، تو ہمیشہ دل لگتا ہے کہ کبھی اپنے نارمل روٹین سے ہٹ کے کچھ کیا جائے۔ اسی میں ان کو ایک دن کولڈ کافی بھی پلانے لے گئی، کبھی وہ محٹا لے گئی، کبھی کچھ کرنے کے لیے، جیسے ہم لوگ اسکیپ روٹس ڈھونڈ رہے ہیں زندگی میں۔ مگر میں چاہتی تھی کہ آج، کیونکہ میں نے پھر اپنے ہی ریکویسٹ پہ شاہد صدیقی، ڈاکٹر شاہد صدیقی، وہ بھی زبیدہ آپا کے بہت چاہنے والوں میں سے تھے، اور ان کی تھیمز میں تعلیم کے حوالے سے، زبان کے حوالے میں سے بہت کام تھے، وہ بھی لنگوسٹ ہیں۔ وہ اس وقت سعودی عربیہ میں ہیں، تو 3 دن پہلے جب میں نے ان سے کہا تو کل ایک دم سے فی البدی، نہ صرف انہوں نے بہت اچھا مضمون لکھا، آج کے فرائیڈے ٹائمز میں چھپا بھی ہے، پر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ میں پورا پڑھوں گی۔ تو شاید یہ سب سے لمبی بات ہو جائے گی، مگر یہ پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ شاہد سے میں نے وعدہ کیا، تو جو لکھا ہے وہ بھی بہت جامع ہے اور بہت عمدہ ہے۔ زبیدہ مصطفیٰ, the editor who taught me to question. I'll remember her affection, her patience with a young and uncertain writer. The month of July brings back the memory of my dear friend and mentor, Zubaidah Mustafa. It was in July last year that she left us forever, and I have spent the year since trying to find the right way to write about her. I'm still not sure I have. I came to know Zubaidah Mustafa in 2000 when I moved from Karachi to Lahore to take on the task of building a faculty of social sciences in a private university. It was from there that I sent a piece on education to Dawn. Zubaidah wrote back a long email, first introducing herself and then appreciating the piece and asking me to write for Dawn on a regular basis. That encouragement turned me into my first writing in Dawn on a page she edited for education, and from there into the books and authors page, and eventually the op-ed pages. 9 years of writing for Dawn followed before I moved on to the news. None of it would have started without her. By the time I met her, she had already spent a quarter century in Dawn, having joined in 1975 as one of the first women in Pakistan's mainstream media. She stayed 33 years in all, retiring in 2008 as the paper's assistant editor, and in that time she built pages that don't really exist in that form anymore. The health page, the education page, Career-Wise, Encounter, Karachi Notebook, and Books and Authors, which she started as the first book magazine any Pakistani newspaper had run. Every one of those pages carried the same conviction that journalism should do more than describe the world. It should try to change it. یہی ان کا قول تھا، تبدیلی کرو تاکہ انسان
اپنی باقی میں باصلاحیت ہو. She was by any measure a polished journalist and a serious thinker, someone who read widely and wrote with the kind of clarity that comes from actually understanding a subject rather than performing expertise on it. But she never treated ideas as an end in themselves. She did not in the kind of journalism that stopped at diagnosis. If a child couldn't learn because the child taught in a language that the child didn't speak at home, that wasn't a topic for an essay and nothing else. It was a problem you worked on and fixed it if you could. That discomfort is what drove her decades-long advocacy for mother tongue education, the course she probably best remembered for outside the newsroom. She argued consistently and with evidence that children taught in Urdu or English before they had mastered their language were being set up to struggle, not because they lacked ability, but because the system had put an unnecessary obstacle in front of them. She wrote a book on it, Tyranny of Language, in education, and she kept making the argument in her columns long after most people would have considered the point made. I remember her saying more than once that advocating an obvious truth doesn't make it heard. You keep saying it. That was very much how she operated, not just on language, but on women's rights and public health as well. What I valued most, though, had less to do with any of her causes and more to do with how she worked with people writing for her. She read what you sent her closely, not as a formality before publishing it, because she actually wanted to know what you thought and whether you thought about it carefully enough. She'd push back, sometimes hard, but never in a way that wanted to make you stop writing. If anything, being edited by her made you want to write more and better. That's a rare quality in an editor, and I didn't fully appreciate it until later years, after I had worked under editors who saw their job as gatekeeping rather than developing writers. Writing is not there to reassure people, it's there to make them think again about things they thought were settled. She also, without any theatrics about it, she was kind. I remember her more for her warmth than for her achievements, which is unusual because her achievements were considerable. A Global Media Award for Excellence in 1986, and again in 2004, a Lifetime Achievement Award from the International Women's Media Foundation in 2012, and the Women's Leaders Award from the President of Pakistan in 2020. But what stays with me is smaller than any of that. It's a face, which seemed to default to a smile even when the conversation had turned serious, and the sense she gave you when she was genuinely glad you'd come to write and to argue with her if you had reason to. That combination, I think, is what made her mentor rather than an editor. She didn't hand down a formula for good writing. She modeled a way of thinking about why you write at all. Journalism, as she practiced it, existed to unsettle comfortable assumptions, particularly the ones nobody bothered to question because everybody already agreed on them. Why should children be taught in a language they don't understand just because that's how it's always been done? Why should half the population be written about as a special interest rather than as a population? She didn't ask these questions to be provocative. She asked them because she'd looked closely enough at how things actually worked to see that answers people gave didn't hold up. Finally, I've thought about that a great deal since hearing of her death. It would be easy to write a tribute that says, at the level of gratitude, that I'm grateful, more than I can easily put into words for a career that started because one editor thought a page on education needed a new voice and decided mine might do. But I think she would have found a purely sentimental tribute a bit besides the point. She'd have wanted to know what I was doing with the encouragement she gave me. Was I still asking the uncomfortable questions, or I had settled into the easier habit of writing what readers really wanted to hear? That's a standard I'll try to hold myself to going forward in her memory. Not just to write, which she pushed me to do so for 9 years at dawn, and which I kept going since, but to write in a way that challenges the taboos we've stopped noticing because we've stopped looking at them, and to look seriously for alternatives rather than settling for the complaint. That was a real lesson. More than any single article or page she edited,
Writing is not there to reassure people. It's there to make them think again about things they thought were settled. I'll remember her affection, her patience with a young and uncertain writer, and that face that always seemed ready to break into a smile. However heavy the conversation had turned, she died in Karachi on the 9th of July, 2025, at 84. After months of illness, she bore the way she bore most things, quietly, without asking anyone to make a fuss. I got the news in Riyadh KSA, and I found I had nothing to say for most of the day, which felt strange for someone who has spent a career finding words for other people's silences. So, बहुत बहुत शुक्रिया. I think it's beautiful. शाहिद सिद्दीकी इस पे काम करते रहे, मगर आज सब ज़ुबैदा आपा के चाहने वाले यहाँ पे इकट्ठे हैं. और जब मैं अहमद शाह साहब के पास आई पिछले हफ्ते ही, कुछ दिन पहले ही, तो उन्होंने कहा अरे ये तो यहीं होगा और तुम बताओ कौन सा दिन. मैंने ये दिन बता दिया. मुझे मालूम है फातिमा आपा आज शाम को पहुँचेंगी करबला से, मगर अहमद शाह साहब आ चुके. मैं चाहूँगी कि वो ज़रा कुछ अल्फाज खुशामदीद के भी कहें और जो कुछ कहना है थोड़ा सा कहें, और फिर शाह साहब हम संभाल लेंगे. आइए, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए. शमीना बिल्कुल बैठे रहिए. बहुत शुक्रिया बेला. अब क्या आप कहें, एक इतनी शानदार औरत को, एक इतनी बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी को, अभी जो मजमून इतना शानदार आपने पढ़ा उनके बारे में. आर्ट्स काउंसिल के साथ भी उनका बहुत गहरा रिश्ता था. हमारी उर्दू कॉन्फ्रेंस में, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, वुमेन कॉन्फ्रेंस में वो की नोट स्पीकर्स भी रहीं. आपको पता आखिरी चंद बरस में उनको बहुत कम नज़र आता था, तो टेलीफ़ोन करती थी और ज़्यादातर रब्ता मोबाइल के बजाय वो प्रेफर करती थी कि ईमेल उन्हें किया जाए, तो ईमेल फिर उन्हें पढ़ के बताया जाता था. तो हम किसी बच्ची की ड्यूटी लगा देते थे कि वो जब आएंगी गाड़ी से उतरेंगी उनको साथ लेके आते. तो बहुत ही शानदार काम उनका एजुकेशन के हवाले से. शी वॉज़ अ राइट एक्टिविस्ट एज़ वेल, और मैं समझता हूँ कि वो उन बुनियादी औरतों में से होंगी कि जिन्होंने ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से जो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा जिस खातून ने लिखना शुरू किया उसकी इम्पोर्टेंस बताई. और वो जो आपकी बात है कि ये मुश्किल सवाल उठाने वाली, तो वो सारी उम्र हमेशा कायम रही उस पर. और मैं समझता हूँ कि अगर कुछ थोड़ी बहुत रोशनी, कुछ लोग, उसके बाद कुछ बच्चियाँ आगे बढ़ीं, उनके नक्शे कदम पे चलीं, लोगों ने उनको मशाल राह बनाया, तो बहुत एक बड़ा रोल है उनका हमारी सोसाइटी में. और चूँकि हमारी सोसाइटी में खाल खाल कोई लोग नज़र आते हैं, ऐसे बदकिस्मती से हम एक ऐसा समाज हैं कि किसी एक शोबे में एक आदमी चला जाता है तो हमें महसूस होता है कि तकरीबन ज़मीन लोगों से खाली हो गई है. आप ये देखें कि मेहदी हसन खां की जैसी गज़ल गाने वाला कोई आपको दूसरा नज़र नहीं आता. कोई बड़ा अदीब मर जाए तो आपको लगता है कि इंतज़ार हुसैन और अब्दुल्ला हुसैन और रैनी आपा और ये 2-3 लोग थे, और उसके बाद क्या है कि बस खाक उड़ती है दर दिल पे बेआबां की तरह. तो हमारे जो भी शोबे हैं तालीम के, फ़नून के, उनको बुनियादी तौर पे इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए था, और उसके अंदर एक सिस्टम होता, वो सिस्टम प्रोड्यूस करता उन लोगों के बजाय कि जिनके जाने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधेरा हो गया है. तो कम से कम हम ये तो कर सकते हैं. ये मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ दोस्त उनके जमा हुए, तो ये भी उनकी जो एक कंसिस्टेंसी थी कि मुसलसल उनका जो मिशन है उसको एम्फसाइज करने के लिए, उसी को एक मुझे फिर एक शेर याद आ रहा है कि खसो खाशाक पे क्या रंग बखेरेगी बहार, सिर्फ़ एक याद है जो ताज़ा हुई जाती है. तो वो याद जब ताज़ा होती है तो उसके साथ सारा उनका काम और सारी चीज़ें ताज़ा होती है. तो अपने समाज के एक बड़े आदमी को बिला तखसीस इसके कि वो औरत थी या मर्द, अगर ये तखसीस हम ना भी करें तो भी
وہ ایک بہت ہی نمایاں اپنے کام کے حوالے سے، اپنا پیشنس کے حوالے سے، اپنی ڈٹرمنیشنس کے حوالے سے، اپنی رائٹنگ کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے جن لوگوں نے سیکھا ہے، جو ان سے متاثر ہوئے ہیں، ان سب کے دلوں میں تو وہ رہتی ہیں، یا جو ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو پڑھتے رہے ہیں، ڈان میں بھی انہیں پڑھتے رہے ہیں، ویسے بھی پڑھتے رہے ہیں، ان کی کتابیں پڑھی گئی ہیں. سو یہی ہے. اب میں کیا کہوں، میں تو آرٹس کونسل تو بنیادی طور پہ ہے ہی اس کام کے لیے کہ آپ نے جب تشریف لائیں آپ، تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں کروں کیا. اس سماج کا ایک اور بڑا آدمی جو بالکل ہی ایک اکیلا ہی تھا، رضا کاظم، جو ان کے والد تھے، وہ ایک اتنا بڑا، حالانکہ کمال بات یہ کہ اپنی طبعی عمریں پوری کر کے یا نسبتاً ایک ایوریج ایج سے زیادہ پوری کر کے گئے، لیکن چونکہ کوئی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو اس لیے ہمیں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. تو رضا کاظم کے جانے کے بعد میری بیلا سے اس طرح سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. میں یہاں تھا نہیں جب بیلا نے لوگوں کو جمع کیا تھا گھر پہ. تو پھر ایک دن زارا آپا میرے پاس آئیں، اور اسی مقصد سے آئیں کہ میں تمہیں آج رضا کی یادیں شیئر کروں گی، اور پھر ان کی دادی کے بارے میں، ان کے پورے خاندان کے بارے میں. اور مجھے خیر رضا کاظم کے کام کا تو پتہ تھا کہ وہ زیادہ تر لوگ تو انہیں اس حوالے سے، یہ کوئی موقع نہیں ہے لیکن اس پہ ہم الگ سے ایک پروگرام کریں گے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سوسائٹی کا جو کوئی ایک بھی بڑا آدمی چلا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ہی سایہ دار درخت تھا تو کوئی دوسرا بچا نہیں. تو ان کو زیادہ لوگ جانتے تھے اس حوالے سے کہ جیل چلے گئے اور ان کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کا میوزک میں کتنا بڑا رول ہے اور کیا کیا کام انہوں نے کیے. اس طرح زبیدہ آپا بھی ایک فرد تھیں، لیکن وہ ایک فرد نہیں تھیں، اور رونا وونا تو ہم روتے ہی رہتے ہیں، اور جو صورتحال پہلے تھی، اب صورتحال بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم سمجھیں گے کوئی ایسا ایک میدان تھا کہ جہاں پر ان لوگوں نے جو ساری زندگیاں لگائیں اور یہ سوچا کہ کوئی ایسا کل وہ دیکھیں گے کہ جو ان کی ساری زندگی، ساری محنت اور ساری کمٹمنٹ کے بعد کوئی ایسی صبح بھی آئے گی. تو ابھی اس کے بعد آنے والی نسلیں، چاہے فیض صاحب نے جو کچھ کہا یا رضا نے جو کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، تو میرا خیال ہے غازی صاحب ہم بھی یہی گنگناتے رہیں گے کہ لازم ہے. لیکن ایک چیز جو ہے نا، امید، جس دن وہ مر جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس دن انسان نہیں، انسانیت بھی مر جاتی ہے. تو یہ زبیدہ آپا جیسے لوگ ہمیں یہی احساس دلاتے ہیں کہ جیسی بھی صورتحال ہے، فیض صاحب نے کہا ہے کہ مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، لیکن میرے دل پر تو فقط ایک گھڑی ہے، ہمت کرو جینے کو ابھی عمر پڑی ہے. تو جو بھی عمر پڑی ہے، میرا خیال ہے یہ ایک ٹارچ ہے، یہاں سے آگے کوئی اور بچی اس کو اٹھائے گی، آگے بڑھے گی، پھر کوئی اور اسے پکڑے گا. لیکن جب تک آخری انسان زندہ ہے، میں روح کی بات نہیں کر رہا، انسان کی بات کر رہا ہوں، جب تک آخری انسان زندہ ہے وہ اس مشن کو تو آگے بڑھاتا رہے گا جو ایک بہتر دنیا کو دیکھنے کا جو خواب ہے یا مشن ہے. حسن اکبر کمال کا بھی مجھے ایک شعر یاد آ گیا، وہ انگریزی پڑھاتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دیا کچھ کب روک سکا ہے رات کو آنے سے، لیکن دل کچھ سنبھلا تو ایک دیا جلانے سے. تو زبیدہ آپا وہ ہمارا دیا تھی کہ اگر وہ رات کو جتنا بھی روک سکیں، لیکن دل کم از کم اتنا تو سنبھلا کہ اس کے بعد کوئی اور روشنی ہوگی. تو ہم سب آج ایک اپنے سماج کی ایک بہت بڑی عورت کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے میرے خیال میں آگے بھی چلتا رہے گا بیلا. اور آپ کی بھی ساری زندگی کی جو کنٹریبیوشن ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے جو نئے پودے بالکل
جو تازہ بچے ہیں ان کو اس طرف لے کے آ رہی ہیں. تو آپ کا اور آپ کی جو ٹیم اور جو بچیاں آپ کے ساتھ بچے کام کرتے ہیں وہ بھی قابل تحسین لوگ ہیں. تو ضرور ہم تعداد میں تھوڑے ضرور ہوں گے میرے خیال میں, لیکن اس سلسلے کو جاری رکھنا جو ہے جب تک ہماری زندگیاں ہیں, میرا خیال ہے یہ ہمیں تو کوئی اور کام آتا ہی نہیں ہے. غلام محمد قاصر نے کہا تھا کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو یہ جو سلسلہ ہم لوگوں کو آتا ہے جب تک ہم ہیں یہی کیے جائیں گے. اور آج ہم زبیدہ آپا کو سارے یاد کریں گے. بہت شکریہ. بہت خوب شاہ صاحب. اور بالکل آج کی اس ساری محفل کے کرتا دھرتا شاہ صاحب اور ان کی پوری آرٹس کونسل پاکستان کراچی کی ٹیم کے بہت ہم شکر گزار ہیں. اور خدا اور اسی کمرے میں زبیدہ آپا بہت خوش رہتی تھیں. کتابوں کی لانچ کی تصویریں ادھر ہیں, زبیدہ آپا آتی تھیں اور کچھ مس نہیں کرتی تھیں کہ بھئی یہاں پہ تو ضرور جانا ہے اور یہاں پہ پورا باقاعدہ حصہ لینا ہے. میں کسی کو تھوڑی دیر پہلے شمع عسکری کو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ایک بالکل ایک مجسمہ تھی, نہ صرف جدید سوچ کا مگر ایک انسانی ایک تربیت کا. یعنی کہ ان کے ساتھ بیٹھنا یہ نہیں تھا کہ ایک آپ کو سوچ کے نئے سرے ملتے تھے, مگر ایک پوری باقاعدہ تربیت تھی, ایک تربیت گاہ تھی وہ مطلب ان کی ایک ڈیسنسی, ڈگنیٹی اور ہر چیز میں. تو مگر میں چاہ رہی تھی کہ اس سے پہلے, اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بولیں گے, مگر میں چاہ رہی تھی کہ سیما لیاقت, اس لیے میں سیما لیاقت کو اٹھا رہی ہوں اس لیے کیونکہ وہ بھی اس یہ جو لشکر ہے اس کا ایک بہت بڑا ستون یہ ہے. اس وجہ سے کیونکہ شاید آپ کو نہیں پتہ ہوگا, ہمارے ساتھ نوجوان بچے بھی ہیں, ہمارے پاس نوجوان لوگ بھی ایسے موجود ہیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ زبیدہ آپا کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ کو لائیو بنایا اور اس میں انگریزی اردو کے کالم اور ان کا کام وہاں پہ چل رہا ہے. مجھے لگتا ہے, میں تو دل کر رہا ہے کہ میں خود اپنے ادارے تعلیم و آگہی میں یا سنجے نگر میں یہ کہوں کہ کسی کو آپ کی اورینٹیشن کرنی ختم ہوگی جب تک آپ 4 آرٹیکل زبیدہ مصطفیٰ کے پڑھ نہیں لیتے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اٹس اے پارٹ آف آر ایسینشل ریڈنگس. یہ کیسے ہم کریں؟ بہت ساری تنظیموں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, صادقہ بیٹھی ہوئی ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اٹس امپورٹنٹ کہ وی تھنک اباؤٹ کہ زبیدہ آپا کے جدید کام کو مزید جدت اور مزید اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم کیسے کریں گے. ہمارے ہاں آج داؤد فاؤنڈیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ سب درس گاہیں ہیں. زبیدہ آپا سے بڑی تو کوئی درس گاہ نہیں ہوتی. سیما آئیے اور ضرور بتائیے, بیکاز بآواز بلند آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے بڑے خزانے پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے دروازے سب کے لیے کیسے کھلے. بہت شکریہ بیلا. السلام علیکم. میرے لیے بہت عجیب ہے کہ میں اتنے بڑے لوگوں کے سامنے بات کروں. یہاں پہ خاصی قداور شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں, اور زبیدہ آپا کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بولنے والا وہ ہو جو خود ان کے برابر ان کے لیول کا ہو. لیکن آپ نے یہ مجھے اعزاز بخشا ہے. ہاں, کہاں سے لائیں گے؟ آپ ہی لوگ ٹرین کیجیے گا سر کہ کہاں سے لائیں گے. میرے حصے میں بہت ساری بلیسنگ آئی ہیں خدا کی طرف سے, بہت ساری. اس میں جو میں خاص نوٹ کرتی ہوں اپنی چیزیں, تو سب سے زیادہ جو میرا آپا کے ساتھ ایک ساتھ رہا ہے, گو کہ بہت مختصر, بہت کم رہا. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ اگر میرا ان کا ساتھ 50 سالہ ہوتا تو بھی میں کہتی کہ مجھے بہت کم وقت ملا ان کے ساتھ گزارنے کے لیے. آپا نے انفارملی ہمیں بہت کچھ سکھایا. میں ہمیں کہہ رہی ہوں اس لیے کہ جو ہماری ایک چین بنی ہے شمع عسکری کی اور حوا کی, آپا ہی کی بدولت مجھے یہ ساتھ ملا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ آپا کی وجہ سے جو لوگ مجھے میری زندگی میں ملے ہیں وہ آلریڈی فلٹر تھے. میں ان پہ ٹرسٹ کرتی ہوں اس لیے کہ وہ فلٹر تھے, وہ آپا سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. تو یہ ایک بلیسنگ ہی کی چیزیں ہیں. آپا نے اپنی زندگی میں ان کا جو تصویری کلیکشن تھا پرسنل بھی, وہ سب مجھے دے دیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ کیوں, لیکن آپا نے وہ سب مجھے دیا. اس میں ان کے پرسنل خط بھی تھے, وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی تصاویر مجھے دی.
اور پھر ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی فیملی نے، ڈاکٹر فاطمہ جواد نے ان کی ویب سائٹ کی ذمہ داری مجھے دی ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو گاہے بگاہے اپڈیٹ کرتی رہوں، جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ایونٹ آتے ہیں ان کا حصہ بناؤں. تمام تصاویر میں نے اس میں ڈال دی ہیں. آپ سب سے یہ بھی مشورہ کرنا چاہوں گی کہ پلیز آپ لوگ بھی گائیڈ کیجیے گا کہ ان کی ویب سائٹ کو، ان کے کام کو ہم مزید کس طرح سے اجاگر کر سکتے ہیں. کیونکہ ہماری جو نئی نسل ہے، جیسے احمد شاہ صاحب نے بھی بات کی ابھی، کہ ہمارے جو نئے آنے والے بچے ہیں وہ تو یہ ساری باتیں نہیں جانتے. ہم ان تک اس پیغام کو کیسے پہنچائیں، یہ چیزیں کنٹینیو ہونی چاہیے. اور کبھی کبھی مجھے کمال حیرت ہوتی ہے کہ وہ خاتون جو چھڑی ٹیک کے چلتی تھی، بظاہر ان کی بصیرت کم تھی، بصارت کم تھی، ان کی سماعت کم تھی، بچپن سے ہی کلب فوٹ جیسی بیماری میں مبتلا تھی. لیکن جب اوور آل میں سوچتی ہوں آپا کو، تو آپا نے اپنی کسی کمزوری کو، خامی لفظ تو کہنا مناسب نہیں ہوگا، آپا نے اپنی کسی بھی کمزوری کو کمزوری نہ بننے دیا. آئی تھنک کہ کمزوری بھی ان کے آگے آ کے طاقتور ہو گئی اور وہ آپا کی انرجی بنتی چلی گئی. اور یہی آپا کی جو کتاب ہے دادی اور ہم، اس میں آپ دیکھیے گا کہ آپا لکھتی ہیں کہ جب میں کہیں کمزور پڑنے لگتی ہوں یا زندگی میں کچھ مسنگ ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں میری توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور میں پھر اس طرح سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہوں. تو یہ وہ خاتون ہے جو ہمیں بصیرت دے کر گئی ہیں، جو ہمیں روشنی دے کر گئی ہیں. میں اپنی پرسنل لائف میں دوستوں کے ساتھ یا پیشہ ورانہ زندگی میں بھی مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اگر اس جگہ زبیدہ آپا ہوتی، ان کا کیسا مزاج تھا، وہ کیسے اس کو ڈیل کرتی. اور آپا خود کہتی تھی کہ جہاں بات کر سکتی ہو وہاں بات ضرور کرو، لیکن اس سے آگے بڑھ جاؤ. زندگی میں رکنا نہیں ہے، فلیکسیبلٹی ضرور لاؤ لیکن رکنا نہیں ہے. بہت شکریہ میرا غالب، بہت شکریہ. سیما لیاقت، ایکٹنگ ڈائریکٹر اربن ریسورس سینٹر، اور زبیدہ مصطفیٰ کی ویب سائٹ کو اس وقت دیکھ رہی ہیں. اینڈ اٹس این اوپن ویب سائٹ فار اینی ون ٹو ٹیک اینی کائنڈ آف مٹیریلس فرام ہیئر. میرا بہت جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت، کیونکہ بہت دور سے، اور ڈاکٹر کملیشور لوہانا جن سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا اور وہ ڈھیروں مطلب مشورے لینے ایجوکیشن پہ، ہر چیز پہ، زبان پہ، بہت ریئلی پیشن. کچھ بھی ہو کہتے کملیشور کو ذرا پوچھ لینا. تو ایک وہ جیسے ان کا ایک ڈائریکشنل پوائنٹ تھے. تو کملیشور جی آئیے، آپ بہت دور سے آئے ہیں. اٹ ول بی این آنر ٹو ہیئر فرام یو. اور ایز اٹ از آج کی اسپرٹ ہے کہ ہم لوگ زبیدہ آپا کے کام کو کیسے آگے لے کر چل رہے ہیں. السلام علیکم. میرے لیے بڑا یہ مشکل کام تھا کہ آپا جیسی شخصیت کو کیسے میں ایک صفحے پہ لے آؤں اور کس طرح سے میں اسے ٹریبیوٹ پیش کروں. میں نے چھوٹا سا ایک مقالہ لکھا ہے اور اس کا عنوان ہے زبیدہ مصطفیٰ، وقار اور دیانت کا پیکر. آج ہم یہاں ایک ایسی شخصیت کی زندگی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اس کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی محض گزاری نہیں بلکہ اسے بصیرت، کردار اور بے مثال وقار کے ساتھ جیا. زبیدہ مصطفیٰ صرف ایک ممتاز صحافی نہیں تھی، وہ ایک صاحب فکر، دانشور اور ہم سب کی نڈر آواز اور فکری دیانت اور اصول پسندی کی روشن علامت تھی. 70 کی دہائی میں روزانہ ڈان سے اپنے پیشہ ورانہ وابستگی کا آغاز کیا. ادارتی بورڈ میں شامل ہوئیں اور وہ پہلی خاتون تھیں اور اس حیثیت سے انہوں نے نہ صرف روایتی رکاوٹوں کو عبور کیا بلکہ انہیں ہمیشہ کے لیے منہدم کر کے ایک مثال قائم کی. ان کی یہ تاریخی کامیابی پاکستان کی صحافت میں خواتین کے لیے نئی راہیں کھولنے کا سبب بنی اور آنے والی نسلوں کو اعتماد، حوصلے اور مساوی مواقع کے ساتھ آگے بڑھنے کی ترغیب تھی. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کی اصل پہچان کیا تھی تو میں کہوں گا کہ وہ صرف ایک رہنما یا روایت شکن نہیں تھی. ان کی اصل شناخت
ان کا منفرد اسلوب تھا، لکھنے کا انداز تھا، اور دیکھنے کا، صحافت کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، برتنے کا ایک ایسا انداز جو انہیں اپنے عہد کے دوسرے صحافیوں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ صحافت کو محض پروفیشن یا پیشہ نہیں سمجھتی تھی، بلکہ ایک فن کے طور پر اپناتی تھی۔ وہ ایک صحافی ضرور تھی، مگر اپنے کام میں ایک فنکار کی روح رکھتی تھی۔ ان کا ہر مضمون ایک ایسے مجسمے کی مانند ہوتا تھا جسے بے حد محنت، غیر معمولی صبر اور مقصد کی گہری وابستگی کے ساتھ تراشا گیا ہے۔ ان کی تحریروں میں الفاظ صرف معلومات کا ذریعہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ فکر کو جلا دیتی تھی، ضمیر کو جھنجھوڑتی تھیں اور قاری کو اپنے گرد و پیش نئے زاویے سے غور کرنے کی دعوت دیتی تھیں۔ میں اس سارے کالم لکھنے کے اس پروسیس کو ایک ذاتی ملاقات اور جو میں نے سمجھا وہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کے ساتھ میرا ذاتی تعلق 2004 میں اس وقت استوار ہوا جب میں تعلیم کے حق کے لیے ایک انٹرنیشنل کیمپین ایڈوکیسی کی مہم کے سلسلے میں خیرپور میرس میں میڈم صادقہ کے پاس انڈس ریسورس سینٹر کے میں کام کر رہا تھا، اور وہاں ان سے ملاقات ہوئی۔ میڈم صادقہ ان سبب بنی ہماری ملاقات کا۔ آپا کا اس دوران کوئی یہ صحافتی فیلڈ ٹرپ نہیں تھا، مگر انہوں نے جو سوالات ہمارے پورے گروپ سے پوچھے اور بار بار وضاحتیں چاہیں اور مختلف اعداد و شمار کے پیچھے پوشیدہ سماجی اور نظامی حقائق کو بے نقاب کرنے کی جو انہوں نے باتیں کی اور چیزیں معلوم کی، ان کے لیے خبر صرف یہ نہ تھی کہ کیا ہوا، اصل سوال ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ کیوں ہوا اور کس طرح سے ان کے اثرات مرتب ہوئے اور اسے کیسے بدلا جائے، یہ ان کے سوالات ہوتے تھے۔ اور ایک ہفتے کے بعد جب میں نے ڈان اخبار کھولا تو تعلیم کی صورتحال اور انٹرنیشنل گلوبل کیمپینز اور مختلف تحریکوں کے حوالے سے ایک زبردست کالم تھا چھپا ہوا، ان کا شائع ہوا تھا، اور وہ محض ایک مضمون نہیں تھا بلکہ تنقیدی فکر، مستند تحقیق اور غیر معمولی باریک بینی کا ایسا نمونہ تھا جس میں ہر دلیل اپنی جگہ مضبوط تھی، ہر جملہ اپنے حد پہ پوری قوت کے ساتھ موجود تھا۔ یہی طریقہ کار ان کے ہر مضمون میں ہوتا تھا، چاہے وہ جینڈر پہ ہو، ہیلتھ پہ ہو، انوائرمنٹ پہ ہو، انسانی حقوق پہ ان کا مضمون ہو، ان کا انداز اسی طرح سے بڑا ڈیٹیلڈ ہوتا تھا۔ ان کی پیشہ ورانہ دیانت اور تحقیق سے وابستگی کا انداز اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے انٹرویو دینے والوں کے ساتھ کس قدر تفصیل کے ساتھ جاتی تھی۔ اپنے اس طویل درخشاں صحافتی سفر میں انہوں نے، جن کو آج کل ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں، ان پہ انہوں نے 1974-76 سے آج تک، جب سیما صاحبہ کی ہم ویب سائٹ کی مدد سے جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو پوری ایک تعداد ملتی ہے جو انہوں نے 1999 سے لے کے میرے خیال میں 74 سے لے کے 76 سے لے کے یہ سارے وہ اہداف، ان پہ ان کی ایک نظر تھی اور اس پہ ان کے مضمون تھے۔ مزے کی بات یہ اسٹیٹسٹکس مجھے اسی ویب سائٹ سے ہی ملے کہ 80 سے زائد ممتاز شخصیتوں کو، اور ایسی شخصیتیں جن کے بارے میں زیادہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے، ان سے انہوں نے بڑی تفصیلی باتیں کی، اور ان کی ان ساری باتوں میں کافی چیزیں ایسی تھیں جو کہ کافی ایسے سوال چھوڑ جاتی تھیں قاری کے لیے کہ جس سے مزید سوچنا شروع کیا جا سکے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے گھر کی بات کروں کہ جب انہوں نے میرے بابا ولی رام ولبھ صاحب کا انٹرویو کیا تو صرف ایک 800 الفاظ پہ مشتمل مضمون کی تیاری کے لیے مسلسل 6 دن تحقیق، فون پہ گفتگو، حقائق کی جانچ اور ہر لفظ کی نوک پلک سنوارنے میں مصروف رہی۔ اور ان کے سوال پوچھنے کا انداز بھی بڑا غیر معمولی ہوتا تھا۔ ایک موقع پہ انہوں نے میرے والد سے پوچھا، اس استاد کا ذکر کیجئے جس نے آپ کے اندر علم کی شمع روشن کی اور آپ کے اس طویل فکری سفر پہ گامزن کیا۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے یہ سوالات تھے جو صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک شخصیت کے فکری تشکیل اور اس کے سفر کی اصل کہانی سامنے لانے کے لیے ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی تحریریں ہمیشہ قارئین کو نئے زاویے فکر عطا کرتی تھی اور انہیں مزید سوچنے پہ آمادہ کرتی تھی۔ انہی کا یہی طریقہ کار ہر مضمون، ہر اس چیپٹر، جو انہوں نے کتابیں آج کم رکھی ہیں، ان کی 12 کتابیں آ چکی ہیں، اور ان کی ساری ایک ایک چیز میں یہ سارا، میرے خیال میں ان کا اگر کیلنڈر چیک کیا جائے زندگی کا 84 سال میں، تو میرے خیال میں ہر 15 دن ایک جستجو تھی، ایک موضوع پہ ان کی ایک تحقیق تھی۔ میں کیا بات کروں کہ یہ کس طرح کی شخصیت تھی، اس پہ ایک پی ایچ ڈی ہونی چاہیے، شخصیات پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں آج 3 ویریبلز تو اس کے کوالیٹیٹیو بتا سکتا ہوں، اور میں والنٹیئر کر سکتا ہوں کہ اس پہ کوئی پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ اگر سوشل سائنس سے، جرنلزم سے، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی اس حوالے سے کہ ریسرچ کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرا پہلو جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کمال پسند اور دور اندیش مفکر کی حیثیت سے میں نے انہیں کیسے دیکھا۔ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ صرف ایک ممتاز صحافی نہیں بلکہ ایک دور اندیش مفکر بھی تھیں۔ تعلیم کے موضوع پہ ان کے 450 سے زائد مضامین، اور مادری زبان کی تعلیم کے حوالے سے 87 مضمون میں نے نوٹ کیے ہیں، جو موجود ہیں، پڑھے بھی ہیں، اور یہ سب چیزیں ثبوت دیتی ہیں کہ ان کی سب سے بڑی جدوجہد ہر بچے کے حق تعلیم اور خصوصاً مادری زبان میں تعلیم کے لیے تھی۔ مجھے ان کی کتاب پاکستان میں اسکولی تعلیم ریفارمز کے حوالے سے جو پیراماؤنٹ نے چھپوائی، اس کتاب پہ ان کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس دوران میں نے ان کی غیر معمولی کمال پسندی کو قریب سے دیکھا۔ وہ نہ کسی لفظ پہ سمجھوتا کرتی تھی، نہ ہی تحقیق کی گہرائی پر، اور نہ ہی اپنے معیار تحریر پہ۔ بہت ہی باریک بینی سے ہر ایک رائٹر کے ساتھ، میرے خیال میں اس میں 6 چیپٹر آپ کے تھے، 6 چیپٹر مختلف رائٹرز کے، 4 صوبے ہیں آئی سی ٹی سے، اور 6 مختلف، اور ایک انٹرویو خواجہ صاحب کا، تو ہر ایک کے ساتھ بڑی تفصیل میں بات ایک ایک لفظ پہ کہ یہ کیوں لکھا، کہ کبھی اس میں برا بھی نہیں لگا، اور کیا انداز گفتگو۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ ساری ریکارڈنگز کہیں سے مل جائے تو ایک کمیونیکیشن کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ سمجھ سکیں کہ کس طرح سے باتیں کہی جائیں، کیسے کی جائیں۔ وہ ایک ادارہ تھی اور ہے، ان کو ہم مزید کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ زندگی کے آخری برسوں میں جسمانی کمزوری کے باوجود میں نے کبھی انہیں شکوہ کرتے نہیں سنا۔ ان میں ایک نوجوان محقق کا جوش اور سیکھنے سکھانے کا جذبہ آخری دم تک برقرار تھا۔ وہ اکثر نوجوانوں کے مطالعے کی کمی ہوتی ہوئی عادت پہ تشویش کا اظہار کرتی تھی، مگر فکرمند نہیں رہیں، بہت فکرمند رہتی تھیں اور کہتی تھیں کہ عملی کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ کمزور صحت کے باوجود انہوں نے مہران یونیورسٹی، سندھ یونیورسٹی کا 2 دفعہ دورہ کیا، طلباء کے ساتھ مکالمے کیے، انہیں علم اور تحقیق اور تنقیدی سوچ کی اہمیت سے روشناس کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ کووڈ کے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاک ڈاؤن سے کوئی 1 ہفتہ پہلے، وہ آخری 2 دن تھے، ہماری یونیورسٹی بند ہو رہی تھی، تو وہ ہمارے ہاں تشریف لائیں تھیں، ہمارے 3 ڈپارٹمنٹس میں، سندھ یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ میں، مہران یونیورسٹی کے 2 ڈپارٹمنٹس میں، مطلب صبح سے شام تک وہ ہمارے ساتھ تھیں۔ اور پھر ہم آخر میں علامہ قاضی کی مزار پہ بھی گئے، اور بہت خوبصورت شام تھی، اور مجھے اکثر وہ کہتی تھی کہ ہمیں بار بار یونیورسٹی آنا چاہیے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمر میں اور اس انداز سے کتنی، میرے خیال میں ہم بالکل، سیما نے ٹھیک کہا کہ انسپریشن تھی۔ جب ہم تھک جاتے ہیں اور کبھی بیزار ہو جاتے ہیں رویوں سے، مختلف معاملوں سے، تو ہم آپا کو یاد کرتے ہیں کہ وہ کیسے بیہیو کرتی تھی، ان ساری چیزوں کو کیسے جھیلتی تھی، کبھی شکایت نہیں ان سے ہم نے سنی۔ تیسرا جو میں ذکر کرنا چاہوں گا ان کی شخصیت کا پہلو، وہ علم اور انسان دوستی کا۔ آپا زبیدہ مصطفیٰ ایک خاموش مخیر بھی تھی، جو تعلیم کے لیے کام کرنے والے متعدد تنظیموں کو فراخ دلی سے مدد کرتی تھیں، مگر ان کا سب سے بڑا عطیہ ان کی شخصیت تھی۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس کی خود سے مثالیں بھی دیں. ان کے اندر ایک درویشانہ وقار تھا, اور جو بھی کچھ عرصہ اس کے ساتھ کام کرتا, چاہے وہ ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو, کوئی بھی ہو, بالکل میں جانتا ہوں, تو تھوڑے سے عرصے میں بھی چاہے اس کی تعلیم کتنی ہی کم ہو یا کیسی بھی ہو, اور اس کی کیا مطلب سماجی ویلیوز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہو, مگر ان کے ساتھ رہنے سے وہ, میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہتر انسان بن کر ہی نکلتا تھا جو بھی اس کے ساتھ رہا. یہ غضب کی ان کی کوالٹی تھی. میرا خیال میں ایک استاد کی بھی یہی کوالٹی ہونی چاہیے اور ہے کہ انسپریشن, میرے خیال میں وہ ان میں بڑی, اور ظاہر ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے اندر ایک یہ خوبی تو تھی ہی, ایک بہتر انسان بن کر نکلتا تھا. اس کی شائستگی, ہمدردی اور طرز زندگی دوسروں پہ بڑا گہرا اثر چھوڑتی تھی. یہ ان کا لائف سٹائل ہی ہمارے لیے. ان کی حالیہ کتاب دادی کی گفتگو, ان کی دانائی اور شفقت کا خوبصورت اظہار, میں نام تو لینا نہیں چاہوں گا کہ, مگر میں یہ ضرور ذکر کروں گا کہ بالکل مجھے یاد دلاتا ہے کہ ایک مشہور شخصیت نے اپنی بیٹی کے نام 30 خط لکھے تھے, اور وہ خط اس نے بیٹی کے نام لکھے تھے مگر پوری قوم نے پڑھے. یہ بھی کچھ اسی طرح کے خطوط ہے, اسی طرح کے معاملات ہیں جو مجھے یاد دلاتے ہیں کہ لکھے تو انہوں نے اپنی نواسی کے لیے, پوتی کے لیے, مگر یہ پوری نسل کی رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہیں. ادبی سرمایہ ہے جس کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے, جبکہ سندھی کا ترجمہ میری آپا ڈاکٹر پشپا ولبھ صاحبہ جو ہے وہ ان کی اشاعت اور ترجمے کا کام کر رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ جلدی وہ اعلان کریں گی کہ کب وہ مارکیٹ میں آئے گا اور ہم سب پڑھیں گے. اور میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہ فقط وہ 4 آرٹیکلس پڑھیں, مگر ان کو سندھی یا اردو جو بھی ان کی مادری زبان ہے اس میں ترجمہ کر کے ہماری سیما صاحبہ کے حوالے کریں, تاکہ وہ ہماری ویب سائٹ کا حصہ بنے, اور اسی طرح سے ہی زبانوں کی محبتیں بڑھیں اور ہم سب بہت کچھ سیکھ سکیں. آپا زبیدہ مصطفیٰ اپنے پیچھے 12 شائع شدہ کتابیں, بے شمار یادگار مضامین اور سب سے بڑھ کر علم, دیانت اور انسان دوستی کا ایسا ورثہ چھوڑ گئی ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے مشن راہ ہے. آپا زبیدہ مصطفیٰ کے کالم اخبار کے صفحات پر چھپے ہوئے الفاظ نہیں ہیں, بلکہ وہ ہمدردی, بصیرت اور عام انسان کے مسائل سے گہری وابستگی کا آئینہ تھے. ان کے نزدیک صحافت صرف خبر رسائی نہیں بلکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی ایک اخلاقی ذمہ داری تھی. آخر میں آج ہم صرف ان کی جدائی کے غم منانے کے لیے نہیں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, بلکہ ان کے قائم کردہ اعلیٰ معیار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. آئیے ہم ان کی یادوں, ان کے افکار اور ان کے اقدار کو زندہ رکھیں, تاکہ سچائی, دیانت اور علم کا وہ چراغ جو انہوں نے روشن کیا ہے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اسی طرح فروزہ رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کملیشور, ایسوسیٹ پروفیسر مہران یونیورسٹی, اور پشپا ولبھ صاحبہ بھی آئی ہوئی ہیں. میں چاہوں گی کچھ, چونکہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, شاہ صاحب ایک کارنر ہونا چاہیے زبیدہ مصطفیٰ کا لائبریری میں, ساری تمام کتابیں یہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب کوئی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکے, اور آپ کی لنک دے دیں گے ان کی ویب سائٹ کا تاکہ وہ ایک سلسلہ چلتا رہے. پشپا جی آپ آئیے, کیونکہ پشپا ولبھ صاحبہ نہ صرف تھرپاکر سندھ سے ہیں مگر شی از پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پیتھولوجی کی ایٹ سر سید کالج آف میڈیکل سائنسز, اور آف کورس بہت بڑا ان کا کام جو ہے وہ پوئٹری میں ہے, پروز میں ہے, اور ابھی زبیدہ پاک کا یہ کام بھی کر رہی ہیں. آئیے, بہت بہت شکریہ آپ اتنی دور سے آئے اور ہمارے لیے وقت نکالیں. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ میڈم بیلا, سیما, شمع, ہوا, آپ سب کا
بہت بہت شکریہ جو مجھے آپ نے یہ موقع پرووائڈ کیا، یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. آپا زبیدہ کے حوالے سے ہمارا ریلیشن شپ کوئی بہت طویل نہیں رہا، مگر پھر بھی جو بھی رہا وہ بابا کے حوالے سے تھا، ان کا ایجوکیشن میں کام، اور ان کے بعد انہوں نے ہماری فیملی کے اوپر بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا کملیش نے آپ کو بہت ڈیٹیل بتایا. اور اس کے بعد بابا کی تصنیفات کیونکہ بیسیکلی بہت زیادہ سندھی میں تھی، تو ہم نے ایک دن مقرر کیا تھا، ہفتے کا ایک دن وینسڈے شام کے 7 بجے فون پہ میں ان کو ان کی تصنیفات ترجمہ کرا کے سندھی میں اسی وقت پڑھ کے اسی وقت ٹرانسلیٹ کر کے ان کو سناتی تھی. یہ ہمارا ریلیشن شپ تھا. اور مجھے افسوس ہے بہت کم وقت رہا. جو بھی سیما نے بولا کہ اگر زیادہ بھی رہتا تب بھی لگتا کہ بہت کم وقت رہا. زیادہ اور زیادہ جانا ان کی شخصیت کو جب میں نے دادی اور ہم کا ٹرانسلیشن شروع کیا. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ آپ کو کسی بھی چیز کا برا نہیں ماننا ہے، چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھال لینا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے. مزاح کی حس ہونی چاہیے کیونکہ یہ آپ کے ٹینشنز اور آپ کی تناؤ کو، آپ کے غصے کو اور آپ کی پریشانی کو کم کرتی ہیں. آپ ہنس کے جھیل لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں جو آج کل کی ٹین ایج جو ہماری جنریشن زی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت. رسپیکٹ، آنر، مینر، یہ ساری چیزیں ان کی تربیت میں شامل تھیں. وہ الگ تھیں، منفرد تھیں اور اپنے کام میں ماہر تھیں. جو کچھ ان کو آتا تھا، لکھنے کا فن، سوچنے کا ڈھنگ، وہ سب آگے بھی بڑھنا جانتی تھی، وہ آگے بھی بڑھانا جانتی تھیں. وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی انسان غلطی سے پاک نہیں ہے، سب سے اعلیٰ کوئی نہیں، اور اگر میں سے اوپر اٹھا جائے اور شفقت سے پیش آیا جائے تو ہر غلطی معاف کی جا سکتی ہے. کچھ لوگ روشنی کو اپنے پروں میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ اڑتے ہیں تب ننھی ننھی روشنی ان کے پروں سے عیاں ہوتی ہے. کچھ لوگ روشنی کی مشعل ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے راہوں کو روشن کرتے ہیں. اور کچھ لوگ پورے کے پورے روشنی کے مینار ہوتے ہیں. کبھی خود بھی اس روشنی سے ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، لیکن روشنی پھیلانے کا کام وہ بخوبی کرتے رہتے ہیں. آپا ان چند لوگوں میں سے تھیں. انہوں نے تعلیم، عورتوں کی تعلیم، بچوں کی تعلیم، ان کی اپنی مادری زبان میں تعلیم دی جائے اس پر زور دیا، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ تعلیم تحفہ ہے اور سب کو ملنا چاہیے. تعلیم خود مختاری ہے، تعلیم خود انحصاری ہے، اور تعلیم سوچنا سکھاتی ہے. تعلیم اپنے آپ سے اوپر اٹھانا سکھاتی ہے. اپنی مادری زبان میں تعلیم مشکل چیزوں کو بھی آسان کر دیتی ہے. زندگی کے بارے میں ان کی سوچ تھی کہ دوسروں کے لیے بامعنی اور دوسروں کے لیے فائدے کے لیے ہونے چاہیے. وقت کے ساتھ ڈھلنا ضروری ہے اور تجربہ ہی انسان کو وقت کے ساتھ بہتر بناتا ہے. میرے ساتھ ان کی قربت اس وقت شروع ہوئی جب بابا نہیں رہے، اور میں ہفتے میں ایک دن ان کو فون پر بابا کی تصنیفات کا ترجمہ کر کے سنانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوئی، ان کو جاننا شروع کیا. اس وقت پڑھنا ان کو مشکل ہو رہا تھا، تب بھی وہ کمپیوٹر پر اسکرین ریڈر استعمال کر کے پڑھ رہی تھیں اور کسی کی مدد لے کر لکھ بھی رہی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا کام مزہ لے کر کرتی تھیں. مشکلیں کتنی بھی کیوں نہ ہو ان کو سامنا کرنا آتا تھا. میں نے یہ جانا کہ بینائی سے محروم ہوتے ہوئے بھی آپ آنکھوں کا عطیہ دے سکتے ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں کا عطیہ دیا اور آنکھیں روشن کی. کسی کے آنکھ کا نور بن گئیں، چاہے پیروں میں بھی مسئلہ تھا، تب بھی جب آپ کے پیروں میں بھی مسئلہ ہو، مگر آپ کو اگر درست علاج ہو، درست آگہی ہو اور درست سمت ہو
تو آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اتنا کہ آپ کے علاج کرنے والا آپ کے پیر چوم لے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور ذکر ہو رہا تھا چیٹنگ ود دادی، یہ لکھی تو انگریزی میں تھی کیونکہ الیگزینڈرا اردو نہیں بول سکتی تھی، مگر میں بہت ایک سوال میں ایک اتنا گہری سوچ ہے، فلسفہ ہے، یہ سننے والا ہے. کوئی بھی سوال لے لیے تو. اور الیگزینڈرا نے بھی بڑے سوچ کے سوال ان سے کیے، اور ظاہر شمع کا اس میں بہت زیادہ حصہ تھا، بہت کام کیا انہوں نے. مگر الیگزینڈرا نے سوال پوچھا، آئی کین سی یو آر quite a brave grandma. You continue to write brilliantly despite having no eyesight. And you have battled injustices that women face in Pakistan. Yet I do not know what you would consider to be the bravest thing you've done. Would you be able to tell me? Or Zubaida Mustafa ne fauran bola, if I write about women, it is because I'm a feminist. I think it's my duty to empower women by helping them in any way I can. If there is a woman who is insensitive to another woman's suffering, she doesn't have a heart. I have one. I can't think of anything that may be called brave. An act of bravery involves choosing between doing nothing and doing something that would lead to grave consequences. You call my decision to write despite my blindness a brave one? I call it an act of determination. Oh yes, I remember an act of bravery, Alexandra, in which you were involved. You may recall that I was at your place one summer when you brought a large, healthy pet lizard. You called it a gecko, Chipkali. That was your class mascot. Children were encouraged to take the reptile home for the weekend to look after it and play with it. I can only say that I'm uncomfortable with lizards, big or small. This is an understatement, but you couldn't quite understand my feeling, why I was feeling queasy. Come on, Grandma, touch it. I promise it will not hurt you. After much cajoling from you, I touched your lizard with the tip of my little finger. I think that was my bravest act. And I did so to please you. I think more than an act of bravery, it was an act of love for a granddaughter I love dearly. کیا محبت کا انتظار ہے حساب کتاب. تو زبیدہ آپا کی باتیں اور زبیدہ آپا کے کام ہم سب ان سے واقف ہیں، مگر میں اس وقت چاہوں گی کہ غازی صلاح الدین صاحب بھی پاس میں رہتے تھے، اور صادقہ صلاح الدین ان میں سے جو بھی ہم لوگ ہمسائے بھی تھے، مگر ہم لوگوں کا ایک شاگرد اور دوستوں کا. تو صادقہ آئیے، آپ بولیے نا. بالکل، یہ کھلی محفل ہے اور اس میں سب لوگ بول رہے ہیں. شکریہ بیلا، بہت بہت. میں کملیش کی باتیں سن رہی تھی اور مجھے بھی وہ خیرپور کی اپنی وزٹ یاد آئی، اور جس میں ہمارے ساتھ زبیدہ آپا تھیں، اور انہوں نے سب سے پتہ نہیں کتنے سوال پوچھے، انکلوڈنگ دی لٹل گرلس جو اسکول کے اندر تھیں. اسکول جا کے وہ کیوں خوش ہیں، وہ کیا پڑھ کے خوش ہیں، وہ اور کیا پڑھنا چاہتی ہیں، اتنے سارے انہوں نے سوال کیے اور بہت اس میں مزہ آیا. لیکن میں ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم زبان کی بات تو کر رہے ہیں، مدر ٹنگ کی، اور یہ بہت اہم باتیں ہیں، لیکن ان کا موضوع دراصل امپاورمنٹ تھا، تعلیم نہیں تھا. تعلیم ایک ذریعہ تھا کہ جو اس امپاورمنٹ تک لے جائے، لیکن ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ وہ یہ دیکھیں کہ جو تعلیم دی جا رہی ہے، جن چیزوں کی یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ بڑا اچیومنٹ ہے، تو وہ تبدیلی لانے میں کیا مدد کر رہی ہیں. اور اگر وہ چیزیں تبدیلی لانے میں مدد نہیں کر رہی تو پھر سوالیہ نشان وہاں پہ آتے ہیں کہ کیا کیا جائے اور کیسے کیا جائے. تو ان کا تو امپاورمنٹ کے اوپر ان کی بہت بات ہوتی تھی، اور انہوں نے لکھا بھی بہت ہے اس کے اوپر کہ کیسے اگر تبدیلی نہ آئے تو پھر یہ سفر شاید تھکا دیتا ہے اور آپ کو کچھ اتنا احساس نہیں ہوتا کہ آپ کریں. میرا اور ان کا جو تعلق تھا وہ
پہلے تو غازی کے حوالے سے اور مجلسوں کے حوالے سے تھا. پھر اس کے بعد جو تعلق ہوا وہ جب میں نے ایک NGO بنائی اور اسکول بنائے اور اندرون سندھ میں کام کرنا شروع کیا, اور انہیں یہ پتہ چلا کہ میں نے مادری زبان میں ہم لوگ تعلیم دیتے ہیں مادری زبان کے اندر, تو انہیں ہم میں بہت انٹرسٹ پیدا ہوا اور انہوں نے بہت شفقت, محبت, اور میرا خیال ہے میں یقین سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ شاید میرے کام میں کبھی کسی نے اتنی دلچسپی نہیں لی جتنی زبیدہ آپا نے لی. ہر چیز میں دلچسپی لی, اور بار بار ہم اسی پہ آتے تھے کہ مادری زبان میں پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو وہ جو ان کی محبت تھی اور شوق تھا. مگر میں یہ بات دیکھتی تھی کہ دیکھیے کہنے کو تو بہت سارے لوگ بڑی ایڈوکیسی کرتے ہیں, بہت سارے کازز کے چیمپئن ہو جاتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہیں کہ جو ہاتھ ڈال کے دیکھیں بھی کہ ٹیمپریچر کتنا ہے, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ لوگ دیکھا کریں. تو اس کہانی میں بھی یہی تھا کہ زبیدہ آپا نے خود بہت تجربے کیے, اور ان تجربوں کے بڑے چھوٹے چھوٹے تجربے کیے. یہاں بیٹھی ہیں گیراج اسکول کی جو انٹرپرینیور ہیں, اور وہ آپ بتا سکتی ہیں کہ ان کے اسکول میں وہ پڑھایا کرتی تھیں, اور وہ جب پڑھاتی تھیں تو اس میں وہ پیڈاگوجی کے نئے نئے تجربے کرتی تھیں. ان کا یہ خیال تھا کہ بچوں کا ڈراپ آؤٹ اس لیے ہے کہ مزہ نہیں آتا کلاس کے اندر, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ان کو کلاس میں جوڑ. تو وہ انہوں نے شروع کیا کہ وہ ایک سبق پڑھا کے جب ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ اچھی طرح بچے سمجھ گئے تو بچوں سے کہتی تھیں اب اس پہ ڈرامہ لکھو اور اب ڈرامہ کرو. تو وہ بچے جو تھے وہ ڈرامہ اس کے اوپر کرتے تھے. اس طرح کی چیزیں اگر آپ نے یہ کتاب دیکھی ہے تو اس میں ایک پورا چیپٹر ہے ایک لڑکی کے اوپر, میرا خیال ہے قرۃ العین یا کیا اس کا نام تھا, جو ان کے ساتھ رہیں بہت, اور جس پہ انہوں نے مختلف تجربے کیے کہ انہیں انگریزی اسکول میں داخل کیا اور پھر وہ انگریزی اسکول میں چلی, اور وہ بڑی دلچسپ کیس اسٹڈی ہے. تو یہ جو ان کا مادری زبان کا نعرہ تھا اور مادری زبان کو پروموٹ کرنے کی خواہش تھی, یہ صرف ایسے ہی نہیں تھا, یہ سارے تجربوں کے بعد تھا. گلشن میں پڑھایا کرتی تھیں, یہاں پر لوگ موجود ہیں کہ جو وہاں دیکھتے تھے کہ گلشن کے اسکول میں ایک میں پڑھاتی ہیں, اور جب کہ جیسے یہاں ذکر کیا گیا کہ بینائی کمزور اور ویسے بھی صحت کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں, لیکن وہ یہ سارے تجربے کرتی ہیں. تو میں ان کی اس بات کی بہت قدر کرتی تھی کہ ہم لوگ شاید اتنی تکلیف ابھی بھی نہیں کرتے, اور جتنی وہ تکلیف اٹھاتی تھیں اس میں کہ تجربے کے بعد وہ بات کہتی تھیں. اور پھر جو یہ مادری زبان کی کہانی تھی یہ تو چلتی رہی, لیکن اس کے ساتھ ہم نے جب لائف اسکلس کا بھی چیپٹر اپنے اس میں موڈیول ڈال دیا اپنی پڑھائی کے اندر, اپنے سلیبس کے اندر, تو وہ جو لائف اسکلس تھا اس نے ان کو بہت خوش کیا, اور ان کو لگا کہ شاید یہ وہ چیز ہے کہ جو بچیوں میں ایک بہت خود اعتمادی پیدا کر رہی ہے. بچیوں کی نیگوسیشنز اسکلز بہتر ہو رہی ہیں. بچیوں نے اپنی کہانیاں سنائی ان کو اس طرح کی کہ کیسے وہ جو ہیں اپنا ایجنڈا اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ پہلے شاید نہیں تھیں. تو لائف اسکلس پہ تو ہمارے جتنے ایونٹس کراچی کے اندر ہوئے ہر ایک میں وہ آئیں, اور انہوں نے بچیوں سے وہ جو کملیش کہہ رہے تھے نا بہت سارے سوال پوچھنے, تو وہ انہوں نے بچیوں سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا, اور پورے ان کے گھر کے ماحول, ان کا کلچر, ان کی ہر چیز. اور اس میں کیونکہ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جو یہ تم جو یہ پڑھاتی ہو ان کو یہ چیزیں, تو یہ مادری زبان میں ہی پڑھیں گی تو ان کی سمجھ میں آئے گا, کیونکہ یہ کلچر کا حصہ ہے, اور وہ کلچر جو ہے اس کا زبان سے ظاہر ہے بہت گہرا تعلق ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ میں بہت اکیلی ہو گئی, کیونکہ بہت سارے پھر وہ رات کو فون کرتی تھیں, لمبے فون کرتی تھیں, بہت ساری باتیں ہم کرتے تھے. اب ایسا کوئی نہیں کہ جو ہماری بات کو پوچھے بھی کہ بھئی کیا ہو رہا ہے تمہارے اسکولوں میں. شکریہ. اسی آرٹس کونسل میں زبیدہ آپا کے انگنت سیشن ہوئے.
احمد شاہ صاحب کا کمال اور بہت فراخ دلی کہ جو لرننگ فیسٹیول بچوں کا اور ٹیچرز کا یہاں پہ ہوتا ہے، سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور زبیدہ آپا کو اتنی خوشی ہوئی کہ جب احمد شاہ صاحب نے لرننگ فیسٹیول کو یہ گھر بنا دیا آفیشلی، کیونکہ ہر چپا چپا اس کا ہوتا تھا. تو زبیدہ آپا کے اکثر سیشنز ہوتے تھے لائبریریز پہ، لرننگ پہ اور انوویشنز پہ. کس قسم کی لائبریریز؟ ان بچوں سے پوچھتی تھی کیسی لائبریریز چاہو گے، کیا پڑھو گے اس میں جا کے، کس قسم کی کتابیں. اور فراخ دلی کا تو یہ انتہا کہ کتابیں بھر بھر کے، چاہے وہ شبینہ کے اسکول میں لے جا رہی ہوں، چاہے وہ آوران میں جو ماں کا وہ جس کتاب کی رونمائی تھی، آوران میں ان کا شاگرد تھا جو اس کو شوق تھا کہ بلوچستان میں کسی طرح سے لائبریریز آ جائیں، تو پوچھی بیلا کب اگلی کتابیں آ رہی ہیں، کب میں اکٹھا کر سکتی ہوں، کب میں مطلب اس طرح کے ایک ایکٹیو سٹیزنز. اور کراچی کے رہتے ہوئے آج مجھے معلوم ہے انڈیکس نکلی ہے اور بڑی پریشانی ہے کہ کراچی کی لیویبلٹی انڈیکس کے یہ حال ہے. تو انہوں نے کہا ایک دن میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی ہوں. تو رومانہ کو، ہم سب ان کے کلب کا ایک حصہ تھے، انہوں نے کہا تصویریں کی مل سکتی ہیں گند کی، گند اکٹھا ہو رہا ہے، اور پھر تاکہ بچوں پر لے جایا جائے اور پوچھا جائے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ یہ تصویر دیکھتے ہیں. پھر ایکسپیریمنٹ کا یہ حصہ تھا اچھا اب آپ سوچیں کہ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں اور پھر کیا کریں گے. اور مطلب امیجن ہر ایٹ ویری ایڈوانس اسٹیج، نظر نہیں آ رہا مگر انسسٹنٹ ہیں کہ ہم ان سے جا کے طلب کریں گے یہ کہ مسئلے کیا ہیں اور مسئلوں کے حل کیا ہیں. تو جسٹ ان انکریڈیبل انرجی. یہ ایسے لوگ ہیں. اور آج مجھے فخر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ صحبت کا وقت ملا ہم لوگ کو. اور مجھے آج انیتا پا بھی یاد آ رہی ہیں، انیتا غلام علی اور احمد شاہ صاحب. یہ تو افسوس کی بات ہے کہ اس شہر میں اگر ہم زبیدہ آپا کے لیے اور انیتا آپا کے لیے کچھ نہ کر سکے تو، اور انیتا آپا کے لیے تو ہم کچھ نہیں کیا ہم نے، یعنی کہ وہ جب سے چلی گئی یہاں سے، اور وہ چھوٹی موٹی شخصیت وہ بھی نہیں تھی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ سندھ نے ان لوگوں کو وہ رتبہ نہیں ابھی تک دیا جو دینا چاہیے. یعنی کہ آج کی نسل سے اگر میں پروفیسر انیتا کی بات کروں، اور اسی جگہ پہ ہم نے انیتا آپا کا ایک سیشن رکھا، تو یقین کیجئے نوجوان چھوٹے بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انیتا غلام علی ہیں کون. یہ نہیں ہم چاہتے کہ اور انیتا آپا کا بھی جیسے زبیدہ آپا کے ساتھ زندگی سے، بچوں سے، تحقیق سے، ایک بہتر سماج کا ایک نئی صبح دیکھنے سے، ان سب کے شوق تھے، کلچر سے، کرافٹ سے، کس چیز سے نہیں. تو یہ کراچی پہ یہ دھبا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم نے ان لوگوں کو ہم بھول گئے جن لوگوں نے اس شہر کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، اس صوبے کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں ایز دا موسٹ بریلینٹ سٹیزنز، ایسی مثال سٹیزن شپ کی نہیں ہے جو ان لوگوں کی ہے. تو سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. مجھے معلوم ہے گل جعفری نے بھی بات کرنی، اور شمع عسکری کو میں بلا دیتی ہوں، اور پھر گل جعفری کو کہ شمع آئیے اور کچھ کہیے، کیونکہ شمع اور یہ لوگ سب تو بس ایسے تھے، سوری حوا بھی، تو یہ سب شاگردوں میں تھے اور ہم بھی ان کے شاگرد تھے، اور ہم اپنا کام ان کے لیے کرتے جائیں گے. شمع اوور ٹو یو. اور شمع کے پاس بھی کچھ کام ان کے ڈھیروں پڑے ہوئے ہیں کرنے والے، جس میں وہ ڈھونڈ رہی ہیں لوگوں کو. شاہ صاحب، آج کاؤنسل کا بہت شکریہ. بیلا آپ کا بھی بہت شکریہ. جب آپ نے بتایا تھا آپا ہم سب کو بہت بہت یاد آتی ہیں، اور جیسے سیما کہہ رہی تھیں کہ وہ بہت بڑی تھیں، لیکن ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اتنا ہم سب کو انکریج کیا. میں ان سے کہتی تھی آپا میں آپ کو کیا سکھاؤں گی. ان کا بہت لگاؤ تھا تھیٹر سے اور ڈیولپمنٹ تھیٹر سے، جو کہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. اور ہماری پکی دوستی شروع ہوئی کووڈ میں، کیونکہ جب تک ان کی بینائی جا چکی تھی اور ان سے پڑھا نہیں جاتا تھا، تو وہ مجھ سے کہتی تھیں کہ بھئی یہ کتاب ہے فلانا، تو مجھے پڑھ کر سناؤ گی. میں ان کو پڑھ کر سناتی تھی. ایک دن مجھے یاد ہے بیلا انہوں نے بہت مجھ سے کہا تھا کہ بھئی ہمیں اس کا ریویو کرنا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں لکھ سکتے ہیں کہ آئی ہیو ریڈ اٹ بیکاز آئی ہیونٹ ریڈ اٹ، تو ہم لکھیں گے کہ ہم نے سنی اور تم نے پڑھی. اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا. زبیدہ آپا واز اے ریبل ود اے کاز اینڈ شی وانٹیڈ ٹو چینج مائنڈ سیٹس. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بچے ان کے دل کے بہت قریب تھے.
ان کو تشویش اس بات سے تھی کہ بچے سوال کیوں نہیں پوچھتے. I mean, how do you demand your rights? She was an activist. It was about freedom. تو وہ مجھ سے ڈیولپمنٹ تھیٹر پہ ہماری بات ہو رہی تھی. اس زمانے میں بریڈفرڈ لٹریچر فیسٹیول کے ساتھ بھی ہم کچھ میں ان کو تو ہمیں اسی پہ باتیں ہماری نکل. تو ایک دن کہنے لگیں کہ مجھے ایک ریڈنگ پروگرام ایسا ڈیولپ کرنا ہے, تمہارا تھیٹر کا بیک گراؤنڈ ہے, تم ہمارے ساتھ کام کرو. پھر بیلا آپ سے بھی میں نے شیئر کیا تھا, امینہ کے ساتھ بھی, انہوں نے ایک پورا بچوں کے لیے اسکول کے لیے ریڈنگ پروگرام تجویز کیا تھا. اس کا نام انہوں نے رکھا تھا سنو سوچو سناؤ. کہنے لگی بھائی تم ڈراماٹائز ریڈنگ کرتی ہو, تم سکھا سکتی ہو. میں نے کہا سکھا دوں گی. میں نے کہا جیسے تھیٹر نیپا پہ سیکھتے ہیں, آرٹس کاؤنسل پہ سیکھتے ہیں, اٹس اے کرافٹ, بچے سیکھ سکتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں اسکول میں سکھایا جاتا تھا کہ اسٹیج پہ کیسے کھڑے ہو, پوئٹری کیسے پڑھتے ہیں, یا کوئی ٹیکسٹ کس طرح پڑھا جاتا ہے. کہنے لگی ہو سکتا ہے. میں نے کہا بالکل. اور پھر ان کی فیسینیشن شروع ہوئی تھی وتھ تھیٹر آف دا پور, اوگسٹو بوال کا, کہ ہاؤ ڈو یو, اینڈ دین اس میں فریرے کا بھی, کہ جو بینکنگ سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس سے ہم ہٹ کر اگر ایک ریڈنگ پروگرام کریں جہاں ہم بچوں کو سکھائیں کہ بھائی کیسے کہانی پڑھ کے سناتے ہیں, کردار چنیں جو ان کو پسند ہیں, اور پھر ہم ان سے کہیں کہ بھائی شمع آپ کو کہانی نہیں پڑھ کے سنائیں گی, آپ سب شمع, ہوا اور سیما اور ہم سب کو کہانیاں پڑھ کے سنائیں گے اور اس پہ تبصرہ کریں گے تاکہ ذہن کھلیں. اور ان کا یہی خیال تھا کہ اگر آپ اچھی طرح سے بات کر سکتے ہیں, ایکسپریس کر سکتے ہیں, تو ظاہری بات ہے آپ پھر سوچنے بھی لگیں گے. یہ ہمارے ایکسپیریمنٹس تھے. ہم نے کافی 5-6 مہینے یا شاید زیادہ, ہوا بھی اس میں شامل تھیں کیونکہ میرا تھیٹر کا بیک گراؤنڈ تھا, ایجوکیشن کا مجھے کچھ نہیں خبر, کوئی خبر نہیں تھی. تو ہوا ہمارے ساتھ تھیں جو کلاس روم کو مینیج کرتی تھیں. تو ہم آئی تھنک ہماری فیوریٹ کہانی جو سب پہلے تو ہم 2-4 کہانیاں ہم سجیسٹ کرتے تھے کہ میٹھے جوتے, یا پترس کی جو تھی وہ کل سویرے جو میری آنکھ کھلی, اس پہ مجھے یاد ہے بچوں کو بہت مزہ آیا تھا. اس پہ انہوں نے سب نے اپنے اپنے کردار چنے تھے, اور اٹ بیکیم اے ریئلی انٹرسٹنگ سیشن بیکاز اٹ واز اے سیف پلیس فار دیم, بچوں کے لیے. اس میں سب بچوں نے اپنے گھر کی کہانیاں ہمیں سنائیں کہ کون کس طرح صبح اٹھتا ہے, کون دیر میں اٹھتا ہے, اور کون جلدی اٹھتا ہے. تو زبیدہ آپا واز ویری ایکسائٹیڈ. شی سیڈ دیکھو یہاں ایک سیف اسپیس بچوں کو مل گئی ہے ایکسپریس کرنے کی. اور یہ دیز ور ناٹ یور ایلیٹ اسکولس. تو وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ دیکھو گھر میں جو مسئلے ہیں, ان لوگ, یہ ایک جگہ ہے, ایک سیف اسپیس ہے جہاں آ کے دے کین دین لیٹر لرن ٹو سالو پرابلمس, ٹو ایڈریس دیم, ایٹ لیسٹ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اینڈ کویسچننگ. ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ہم لوگ سوال کیوں نہیں پوچھتے, ہم آگے کیسے بڑھیں گے. تھینک یو. میں کچھ دن پہلے, کچھ 10 دن پہلے سینیگال میں تھی, ڈکار میں. محمدو آمدو لی کو ابھی لوریٹ بنے وہ یدان پرائز کے. اٹس دا بگیسٹ پرائز ان ایجوکیشن آف $3.8 بلین, اور ان کو ملا مدر ٹنگ فاؤنڈیشن لرننگ کا. اور فاؤنڈیشن انہوں نے یہی کہا کہ فرانسیسی, ایک کالونائزڈ ملک, فرانسیسی میں کیسے بچوں کو فاؤنڈیشن لرننگ کریں. تو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ 12 سال پہلے شروع کیا مدر ٹنگ کا, اور ماشاء اللہ سے اب وہ بہت سارے ملکوں میں ہے. تو اس کے حساب سے کوئی یدان پرائز کی ڈیکیڈ کی سیلیبریشنز تھی, ایک کانفرنس تھی. تو مجھے زبیدہ آپا بار بار یاد آتی رہی, سمندر سامنے تھا, اور کہ زبیدہ آپا بھی یہی خواب دیکھتی تھیں, اور انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہوگا. تو وہاں پہ وہاں سے سینیگال سے اور سارے ویسٹ افریقہ سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو ہمارے بہت جو مشہور سیرا لیون کے سینئر چیف منسٹر ہیں, ڈیوڈ مومنا سینگے کے نام سے, انہوں نے ایک پورا ایک فلسفی شروع کی ہے آف ریڈیکل انکلوژن. اور میں نے کہا یہ تو, مومنا بھی بول رہا تھا تو میں سن رہی تھی, اور میں نے کہا یہ تو بالکل زبیدہ آپا کی طرح ان کا بھی فلسفہ ریڈیکل انکلوژن کے اوپر تھا. اور میں نے خاص طور پہ حوا کو دیکھا کہ انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس کے بارے میں ہم لوگوں کو
قسمیں دلوائی تھی کہ خبردار بولنا نا اس کے بارے میں، اس لیے کیونکہ یہ فیل ہوگا، مجھے معلوم ہے فیل ہوگا. تو میں نے کہا زبیدہ بھائی یہ کیا مطلب کہ نہیں مجھے ٹیسٹ کرنے دو. تو حوا واز ہر پارٹنر ان کرائم، اور ہم چپکے جاتے تھے کبھی وہ نیوٹریشن کے لیے یا کتابیں دینے کے لیے. شی واز ٹرائنگ ٹو ٹیسٹ سم تھنگ اینڈ شی ڈنٹ سکسیڈ، بٹ دیٹ واز ناٹ دا پوائنٹ. کہ ایک سفر میں وہ نکل گئی کہ والدین کو ایک اس ریڈیکل انکلوژن کی جرنی میں کیسے انکلوڈ کیا جائے. تھوڑا سا ہٹ کے سوچے ماں باپ بھی، وہ بھی گھسے پٹے کوچنگ میں بچوں کو ڈالنا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ ہٹانا چاہتی تھی. تو میں چاہتی ہوں کہ حوا کچھ بولیں، کیونکہ حوا کے بارے میں وہ بہت بافخر ہر دفعہ کہتی تھی میری حوا. تو حوا کچھ تو کہیے اور پھر ہم گل جعفری سے بات کریں گے. یہ ایک سب سے پہلے تو تھینک یو بیلا آپ کا اور احمد شاہ صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے ان کی برسی کے موقع پہ یہ پروگرام منعقد کیا. اور بیلا آپ نے جتنی تعریفیں میری کر دی ہیں یہ آپ کا برق پن ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ زبیدہ آپا کے ساتھ رہی ہیں. اچھا، اس میں جو آپ نے ذکر کیا ہے، میرا ویسے تو زبیدہ آپا کے ساتھ گہرا قریبی تعلق بھی رہا، لیکن کام کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ ان کا ایک وہ تجرباتی پروجیکٹ وہ شروع کرنا چاہتی تھی، اور میرے لیے یہ فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے مجھے چوز کیا. اور وہ پروگرام یہ تھا کہ وہ ایک ایسا پروجیکٹ چاہتی تھیں جس میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان کو کیسے غیر رسمی طور سے ان کو ایسی چیزیں سکھائی جائیں جو کہ بالکل قدرتی انداز میں ہوں، جس میں بچہ اپنے طور سے اپنی صلاحیت اور کے مطابق وہ کام کر سکے. اس کو وہ مواقع دیے جائیں کہ بچہ خود بخود اس کی لرننگ کرتا رہے، جس میں ریڈنگ، رائٹنگ اور نومیریسی. اور اس کے لیے میں کوئی مونٹیسری ٹرینر نہیں تھی، نہ میں نے کبھی مونٹیسری کی ٹریننگ لی تھی. ہاں میں ٹیچر ضرور تھی. انہوں نے میری انفارمل طریقے سے تربیت کی. وہ مجھے فریدہ اکبر سے ملواتی تھیں، فریدہ اکبر مجھے گھر پہ بلاتی اور وہ ہم باتوں میں مجھے سکھاتی ہیں، دیکھو بچوں کے ساتھ یہ کر لو، بچوں کے ساتھ ایسے کرنا. اور وہ بھی آتی تھیں. اور زبیدہ آپا کی یہ ہمت کہ ہم نے ہفتے میں 3 دن وہ پروگرام رکھا تھا اور وہ تینوں دن آتی تھیں اور ہمارے ساتھ بیٹھتی، بچوں کے ساتھ بات کرتی. وہ پروگرام کو ہم فیلئر بھی کہیں گے اور سکسیس بھی کہیں گے. وہ اس لیے کہ سکسیس تو یہ تھا کہ جو بچوں کی کرٹیکل تھنکنگ وہاں پہ ڈیولپ ہوئی، اس کو تو میں سکسیس کہوں گی. اور ایک ایویڈنس یہ بھی ہے کہ بچہ جو ہے وہاں پہ جو ٹیوشن اور مدرسے اور جاتے تھے تو گھر سے تو وہ کہتے تھے ہم وہیں جا رہے ہیں، ان کا پیرنٹس کا پریشر ہوتا تھا کہ وہاں جاؤ ٹیوشن پہ، لیکن بچہ وہاں نہیں جاتا تھا، وہ ہمارے مرکز میں آتا تھا. تو بچہ اتنی خوشی سے وہ کام کر رہا ہوتا تھا. اور فیلئر یہ نہیں کہیں گے، وہاں کمیونٹی کا ایک مائنڈ سیٹ تھا اور کمیونٹی کے اوپر پریشر تھا. وہ کہتے تھے یہ کیسا اسکول ہے جہاں نہ کوئی یونیفارم ہے نہ کوئی کتابیں ہیں، یہ کیا بچہ سیکھتا ہے. تو ان کو یہ تھا کہ آپ یونیفارم یہاں پہ لائیں بچوں کے لیے، کتابیں دیں، ان کو کاپیاں دیں. پھر ہم نے پیرنٹس کی بھی ہم نے تربیت کی کہ دیکھیں ہم جو چاہ رہے ہیں کہ بچہ جیسے گھر میں قدرتی طور سے سیکھتا ہے نا، یہ ایک طرح سے ایک ہوم ہے. اس کا انہوں نے نام رکھا تھا کہ آؤ کھیلنے مرکز، یعنی اس کو کھیل ہی کھیل میں بچہ سیکھے. تو یہ بس میرے کہوں گی کہ زبیدہ آپا کے ساتھ یہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور وہ مینٹر تھیں، دوست تھیں، ان کے ساتھ میرا قریبی تعلق بھی رہا. اب ان کی یہ محبت تھی کہ ان کے گھر والوں نے بھی اسی محبت سے ہمیں رکھا ہوا ہے اور ہمیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہیں، بلاتی ہیں. اور آرٹس کونسل میں ہی ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جو ملا، زبیدہ آپا نے وہ ایوارڈ مجھے ڈیلیگیٹ کیا ہے. اور انہوں نے اپنی کچھ ایسی تصاویر بالکل پرسنل وہ مجھے بھی دی ہیں. اب ان کے پروگرام کو، ان کی جو کام ہے زبیدہ آپا کا، اس کے لیے 2-3 آئیڈیاز ہیں. ایک تو یہ
آؤٹ آف اسکول چلڈرن والا پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے جن موضوعات پہ لکھا ہے یا انہوں نے کام کیا ہے, ان ایک ایک موضوع کو لے کے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ہم کوئی سیمینار رکھیں, چاہے کوارٹرلی ہو چاہے سال میں 2 مرتبہ کریں, اس پہ کام ہونا چاہیے, اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور اس کی جو سیما اور میں نے ان کی فیملی سے بات کی ہے وہ اس پہ ایگری ہیں, اس پہ ہم کام کریں گے, اور بیلا اور ان کی ٹیم ہمارے ساتھ ہوں گی, اور اب میں سے سارے دوست اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم نے اجازت لی ہوئی ہے فاطمہ آپا سے, اور اس کو ہم جاری رکھیں گے آگے. تھینک یو. کوئی چیز نظر سے نہیں ہٹتی تھی, کوئی چیز جس میں ان کو سراغ ملے کہ واقعی میں ایک مثبت تبدیلی ہو سکتی ہے, اور خصوصی طور پہ اگر اس میں کوئی بھی اس میں پہلو ایسا ہوتا جو ریسرچ کا تحقیق کا ہوتا. اسی لیے ان کو ہمیشہ ادارہ تعلیم و آگہی کی اثر رپورٹ سے بہت جستجو رہتی, اچھا اب کیا ہوا. اور پھر ہمیشہ وہ کہتی تھی یہ تیسری جماعت میں جو بچے اٹک جاتے ہیں یہ زندگی بھر کے لیے اٹک جاتے ہیں, اور پھر بیلا کرنا کیا چاہیے. اور اسی ایشو پہ پھر وہ بات آ جاتی تھی کہ ظاہر ہے زبان نہیں ہوگی, کوئی اور زبان میں, تیسری چوتھی زبان میں بچے. اب ہمارے ہاں گڈاب کے بچے جو ساؤتھ وزیرستان سے آئے ہوئے ہیں وہ وزیری نہیں بولتے, پشتو نہیں بولتے, اردو نہیں بولتے. اب ان کو کون سی زبان میں سکھائیں گے, کیا کریں گے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کراچی تو کہانی ایسے ہی مائیگرنٹس کی ہے جن کی اردو پتہ نہیں کون سی والی زبان ہے. سو مطلب دس از دا سٹی ویئر شی فلرشڈ. اور بہت ساری باتیں, مگر میں چاہوں گی کہ شارٹ, بٹ گل جعفری نے پہلے سے کہا تھا وہ بولنا چاہیں گی, اور غازی آپ کو تو بولنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ کے 2 رشتے تھے, ایک رشتہ جرنلزم کا ہے, دوسرا ہمسائے کا ہے. تو آپ یہیں پہ ختم ہوگا آپ سے گفتگو. آئیے. آف کورس شکریہ ہی سے آپ کا, کیونکہ آپ کے پریمسز پہ ہیں. اور بیلا تھینک یو, کیونکہ وہ میں نے پہلا والا آئی واز آؤٹ آف کنٹری جب آپ کا جب انتقال ہوا تھا, اور اس کے فوراً بعد. سو ہاں, جو 5-6-7 جملے لکھے تھے پشپا نے بھی, سیما نے بھی, ابھی شمع نے بھی, دا ملٹی فیسٹڈ پرسنالٹی دیٹ شی واز, ڈراما اینڈ تھیٹر اینڈ ایوری تھنگ, وہ سب کور ہو گیا. سو نن آف دیٹ. I met Bela. I had a very quiet love affair with Zubaida. I met her when I did a very brief stint with Dawn in late 70s before I got married and left the country. تو وہ تھیں, نجمہ جمیل تھی, فوزیہ نقوی بھی اس زمانے میں کر رہی تھی. تو instant falling in love جیسے ہوتا ہے, for that lady, that had happened to me. اور میں پھر 80 میں I got married and I left the country. جب میں واپس آئی ہوں, ساری این جی اوز کا فارمیشن بھی جب ہوا, اسپیلٹ بھی جب ہی قائم ہوئی ہے 80s میں, آل آف دیز ور ان مائی ایبسنس. میں نے واپس آئی اور زبیدہ سے جب, ہیز اینی بڈی اسپوکن آف ہر سینس آف ہیومر, دیٹ اسٹوئک لکنگ. میں نے کہا زبیدہ آپ کیا یہ اوڑھے رہتی ہیں, آپ سے ڈر سا لگ رہا ہوتا ہے, یو نو ٹو مچ, یو نو ٹو مچ, یو ڈو ٹو مچ, یو رائٹ ٹو مچ, اینڈ یو جسٹ سچ این آسم person in your missions, and I absolutely love your mother tongue thing. وہ میں آپ کا بہت پرچار کرتی ہوں. اور بیلا میں آپ سب لوگوں سے کہتی ہوں, حبیب یونیورسٹی میں بھی she was not a panelist. تو میں نے پیچھے لائنوں میں بیٹھ کر, زبیدہ آپ کا ٹاپک ہے, وہ بالکل سوری ٹو سے یہاں تو کوئی نہیں تھا, بکواس کر رہے ہیں وہ, یو ہیو ٹو اسپیک. میں نے پیچھے سے ان کو کیا, یو نو ایوری بڈی نوز, جو آپ کہہ رہی ہیں رات کے فون کالس. واپسی پر سنگاپور سے واپس آنے کے بعد میرا اور زبیدہ آپا کا, ذکیہ آپا سے میں ہاتھ جوڑتی تھی کہ مجھے بلانا ہے انہیں اسپیل کی کانفرنس میں. سو دیٹس دی اینیکڈوٹ آئی وانٹ ٹو شیئر. 10 سال کہتی ہیں, وہ بہت لمبا بولیں گی, یہ باقاعدہ ذکیہ آپا کہہ رہی ہیں. میں وہ ساری لمبائی جو تھی میرے گھر تک آئیں, بیٹھی, بیکاز شی ہیڈ, اینڈ آئی اگریڈ سو مچ. ایز آئی سیڈ, آئی لوڈ دیٹ لیڈی. زبیدہ آپا آئی لو یو. تو میں ان سے کہتی تھی آپ گھر آئیے. انہوں نے بالکل تیا پاچا کر دیا کہ اسپیل تم لوگ کتنا
ज़ाया करते हो हर साल कॉन्फ्रेंस को, व्हेन यू डोंट इवन ब्रिंग दिस, ज़किया ELT इंग्लिश का लगा लेती हैं, तो ये सब करके, तो उन्होंने 10-10 घंटे की मुझसे बात करके 2022 में वी गॉट हर, कोविड का कोई जिक्र कर रहा था, सो आवर कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल वेरी वेल अटेंडेड वर्ल्ड वाइड वाज ऑनलाइन. तो मैंने कहा ज़किया बाजी, my keynote speaker is Zubaida Mustafa and Javed Jabbar. Both want a lot of time to speak. तो मैं करूँगी कंडक्ट, आप होंगी वो. और ज़ुबैदा came, can you गुल कितना टाइम दे रही हो? मैंने कहा not 25 or half an hour, you are the keynote speaker. 3 हैं आप लोग और हमारे पास 2 घंटे का हमने कर लिया, इसको एक्सटेंड कर लिया है. कभी नहीं होता है कॉन्फ्रेंस का एक सेशन इस तरह, लेकिन दिस इज़ अ होल कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन. बीच में सबीना खत्री थी किरण की, वो बीमार हो गई, उनको कोविड हो गया. मैंने ज़ुबैदा आपा को कॉल किया, मैंने ज़ुबैदा आपा आपको ज़्यादा टाइम मिल गया है, बिकॉज शी ऑलवेज हैड सो मच टू से, शी कुड नेवर बी. शी केम होम एंड शी सेड गुल तुम बहुत वो हो. मैंने कहा ज़ुबैदा आप कहिए, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये वाली चीज़ें हम लोग ये बाद में करेंगे और ये बात उसमें करेंगे. फिर वो आई घर आके एंड शी एनालाइज्ड, माय गॉड व्हाट एनालिसिस ऑफ हाउ ऑल English language and of course mother tongue. So I want to volunteer here because that keynote speech of hers was about her resilience to bring mother tongue English की conference हो, language पे कोई भी conference, कोई भी system पाकिस्तान में नहीं successful होगा जो उनकी आप सबको पता है. All of you are such senior people sitting here, your educational heads of institute. जब तक वो नहीं होगा. The other anecdote, दूसरी personality, I have a personal letter from Anita Ghulam Ali because I fall in love silently with all the, वो मैं खुद कुछ नहीं बन सकी हूँ, तो मैं उन लोगों से जो काम के लोग हैं उनसे love affair शुरू कर देती हूँ. Anita Ghulam Ali was one of them. As a young person, and that too I remember with my uncle I went once, and then Zakia बाजी कह रही हैं उसको आर्काइव करो. मेरे पास वो ईमेल्स हैं जो ज़ुबैदा आपा ने मुझको इतनी लंबी लिखी, जिनको मैंने अब्रिज किया. For her to be able to speak in 2 of our conferences, she was known, she was always a celebrity, but we all know that she had a lot to say. So I want to volunteer for that institute. मैं नाम पता दे दूँगी. थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ मैं भी, और just for the love of this lady I would like to, for once in my last decade of life maybe, contribute. Thank you so much Bela for giving. Love everybody. Let's have a big round of applause for the lady, if not audio visual. Zubaida Appa. 3 chairs for you. Thank you. नहीं कि शायद हमारे साथ मौजूद हैं शबीना के साथ काम करते हैं. आज शबीना नहीं बोली, मगर शबीना के स्कूल में तो ज़ुबैदा आपा ने अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड शी हैज़ द फॉर्चून के गिराज स्कूल में ज़ुबैदा आपा की इतनी प्रेजेंस रही, और शायद हमारे साथ हैं. वो पिछले मालूम नहीं कितने सालों तक रहे ज़ुबैदा आपा के साथ. 20 साल ज़ुबैदा आपा के ड्राइवर भी थे, कंपेनियन भी थे. बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आज आपका यहाँ पे आना और बैठना. शुक्रिया बेला. हमने ज़ुबैदा आपा को याद किया और मैं कुछ जिक्र मिसेस मुस्तफ़ा का करना चाहता हूँ, क्योंकि दैट्स हाउ आई न्यू हर. और सीमा ने कहा कि अगर मैं 50 साल भी उनको जानती, या आपने, मैं 50 साल तक मेरा ताल्लुक़ रहा. एग्जैक्टली 1975 में जब वो डॉन में दाखिल हुई तब उनसे मुलाकात हुई, और वो जो एक असिस्टेंट एडिटर्स की कॉरिडोर है डॉन में, जिसे इस्लामाबाद भी कुछ लोग कहते थे, उसमें हमारे कमरे साथ साथ थे. और इनफैक्ट बाकायदा एक तरह से मेरा तारुफ उनसे इस तरह कराया गया कि ये जर्नलिज़म जो कुछ होती है हमारी, तो मैं जो था वो जर्नलिज़म के लिए उनका तारुफ था. और ये जो बात है ये अहम है कि जो हमारी जर्नलिज़म है
اس میں ایک جرنلزم کی تعلیم ہو یا نہ ہو تب بھی ہو، اس میں ریسرچ کی ایلیمنٹ کی بہت کمی ہوتی ہے. ایکیڈمک اسپیکٹ جو ہے جرنلزم کا وہ بہت ہی اگنور ہوا ہے اس ملک میں. زبیدہ مصطفیٰ انٹرنیشنل افیئرس کی استاد تھیں ایک طرح سے. پاکستانی انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرس میں وہ ریسرچ کر رہی تھیں، اس کے بعد وہاں آئی تھیں ڈان میں. تو وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے جرنلزم کا وہ ان میں تھا، اور ہم نے ساتھ بہت سے کام کیے. اور یہ جو زبان کا مسئلہ ہے یہ بہت ہم اس پہ گفتگو کرتے تھے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ انگریزی جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ بھی ہے. اور میں اس زمانے میں اس کے بعد جو میں نے جنگ میں جو مضمون لکھے تھے وہ یہی تھی کہ انگریزی جو ہے وہ دیوار بھی ہے، دروازہ بھی ہے، سر کا تاج بھی ہے، پاؤں کی زنجیر بھی ہے. اور انگریزی بہت ضروری صحیح، لیکن ایز اے سیکنڈ لینگویج. تو فرسٹ لینگویج کہاں ہے؟ جب تک فرسٹ لینگویج نہ ہو تو اس پہ بہت ان سے بات ہوتی تھی. اور پھر وہ جس طرح جرنلزم میں شامل ہوئیں، پھر یہ بکس اینڈ آتھرس کی بات ہوئی، تو ہم لوگ کتابوں کی باتیں کرتے تھے، ہم لوگ بہت ساتھ رہتے تھے. بلکہ ایک کام میرے بعد انہوں نے اور بھی کیا تھا، حالانکہ وہ ایک خاتون تھیں، موبلٹی کا بہت مسئلہ تھا، پھر بھی میں ڈان کے لیے کنٹری رپورٹس کیا کرتا تھا. کسی ملک میں جائیں، 2 ہفتے 3 ہفتے وہاں رہیں، پھر آ کے اس کے بارے میں. تو زبیدہ ڈڈ دیٹ آلسو. اور مجھے یاد ہے میں ڈان چھوڑ چکا تھا، اور وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں ہماری ایک کانفرنس کامن ویلتھ پریس یونین کی ہو رہی تھی، تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی کیپ ٹاؤن میں. تو وہ یہ سب کام بھی کرتی تھی. اصل میں ان میں جو خوبی تھی وہ یہ کہ جو ان کے کراؤننگ اچیومنٹ ہیں وہ تو بات کے ہیں، جس طرح وہ لگی رہیں، تو وہ جو ان کا کمٹمنٹ ہے وہ حیران کن. اور اب ان سے مستقل ہوتی رہتی تھی. کبھی کوئی کالم میرا ان سے نہ پڑھ پائی ہوں تو وہ فون کر کے کہتی تھیں کہ ای میل پہ مجھے بھیج دو، اور وہ سب ہوتا رہتا تھا. وی یوز ٹو ریمین ان ٹچ آل دا ٹائم. لیکن جب صادقہ سے ان کا رابطہ ہوا اور یہ ہوا تو پھر وہ صادقہ کی ہو گئیں اور میری نہیں رہی. تو اس میں یہ ہے، ابھی ان کا انتقال جب ہوا تو ہم یہاں نہیں تھے، ہم جکارتہ تھے صادقہ اور میں. لیکن جس دن ہم جا رہے تھے، اتوار کے دن تھا وہ شاید، ہمارا سامان بندھا ہوا تھا، ہم ایئرپورٹ جانے والے تھے. صادقہ نے میں ابھی آئی، میں زبیدہ کو دیکھا، شی ہیڈ ناٹ بین ویل. اور صادقہ ان سے ملنے گئیں تو صادقہ نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ تو اس وقت حالت سنبھل گئی ہے ان کی. ہاں، اور لگا اسے بالکل کہ نہیں، اچھا لگا کہ ان کا. اور ہم وہاں، اتوار کا دن تھا، بدھ کے دن جکارتہ میں ہمیں اطلاع ملی کہ تو میرا ان کا ساتھ جو رہا، ایک اور بھی ساتھ ہمارا بہت رہا. ہم دونوں SIUT کے بورڈ میں تھے اور مستقل ملتے رہتے تھے. اور ادیب الحسن رضوی کے قبیلے کی آپ انہیں سمجھیں بالکل. تو وہ اس میں یعنی جو پڑھنے لکھنے کا جو مشکل کام ہوتا تھا وہ انہیں دیا جاتا تھا، اور انہوں نے کتاب بھی SIUT کے لیے لکھی ہے. تو زبیدہ میں جو خاص بات تھی وہ جو تھی کیوریوسٹی جو ہوتی ہے، چیزوں کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، جو انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو قائم رکھتی ہے آخری عمر تک. یہ جو کیوریوسٹی ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کو بہتر بنانے کی، وہ ان میں تھی. اور جرنلزم میں جو ان کا رول تھا وہ بہت نمایاں اسی لیے تھا کہ شی براٹ اے سرٹن سیریس ایکڈمک ریسرچ ایفرٹ. اب ہم ایڈیٹوریل ساتھ لکھا کرتے تھے، اور وہ ہوتا تھا صبح میٹنگ ہوتی تھی ایڈیٹر کے ساتھ، پھر طے ہوتا تھا کون کس موضوع پہ. اکثر زیادہ جو انٹرنیشنل افیئرس کے موضوع اس پہ زبیدہ لکھا کرتی تھیں. اور
اس میں یہ ہوتا تھا کہ ان دونوں یہ تو نہیں تھا نا کہ آئے آپ نے گوگل یا اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی، کچھ نہیں تھا. یہ 70s اور 80s کی جو بات ہے. تو لائبریریز میں فائلیں بنی ہوتی تھیں مختلف سبجیکٹ کی، وہ فائلیں منگوائی جاتی تھیں، اور تو ان فائلوں کو کیسے ترتیب دیں اور دیں، تو یہ کام بھی زبیدہ کے سپرد ہوا. تو شی بلٹ دی لائبریری. ڈان کی جو لائبریری ہے وہ مسز مصطفیٰ نے بنائی ہے کہ اس میں کس طرح کی فائلیں ہوں، کس طرح رکھیں. اور اس کی انچارج تھیں، انہوں نے فصاحت اپنی تھی نا، صباحت کو ٹرین کیا تھا ایز اے لائبریرین. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا ڈان کے لیے بھی، جرنلزم کے لیے بھی، کہ انہوں نے جو ایک ڈاکومنٹیشن کو کس طرح سے کرنا ہے. تو شی واز این ایکسلنٹ، ایکسیپشنل، پریشس ہیومن بینگ، اور ہم سب نے ان کو یاد کیا. لیکن یہ کہ ان سے اگر ہم کچھ سیکھیں تو وہی ہے کہ جن چیزوں میں ہم بلیو کرتے ہیں، جو ہماری ویلیوز ہیں، ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ ہمیں ان سے سیکھنا ہے. شکریہ.